اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ممتاز عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ آل عمران کی 2 آیات پر، 104 اور 105 پر۔ خواتین و حضرات، بڑے ممنون، بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم اپنے جید علماء کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں اور قرآن کریم کی روشنی اور ہدایت ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 104 اور 105 پہ بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ کون لوگ ہوں گے یہ؟ کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ہر فرد کے لیے ہے، کیونکہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، یا کوئی خاص لوگ؟ ان خاص لوگوں کے خواص کیا ہوں گے؟ ان میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے کہ جو لوگ دعوت اللہ دیں، نیکی کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں، اللہ سے بندگان خدا کو جوڑ دیں۔ خواتین و حضرات، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پورے قرآن کریم میں موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف نیکی کی تعلیم تو دی جاتی ہے، نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن جہاں برائی کو روکنے کی بات ہوتی ہے وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ برائی کو روکنا یہ بنیادی طور پر کس کی ذمہ داری ہے؟ خواتین و حضرات، جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے جو لوگ یہ کام کریں گے وہ فلاح پائیں گے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی ہدایات آنے کے باوجود پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہود کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، سوالات بہت سارے رکھیں گے ہم۔ فرقوں میں بٹ جانا کسے کہتے ہیں؟ مسلکی اختلافات کسے کہتے ہیں؟ اختلافات مخالفت نہ بنے وہ درجہ کیا ہوتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہم اٹھائیں گے اور سوالات رکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں۔ تشریف فرما ہے اسلام آباد میں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور آپ کو معلوم ہے ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آج بھی آپ سے ہم بہت سیکھیں گے، اور بڑے اہم موضوعات ہیں اور متعدد موضوعات ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ کسی قدر احاطہ ہو جائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں۔ کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک بہت معروف نام محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران آیات 104 اور 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں، جنگ موتا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 104 پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے، تم میں ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، یہ تو ہم جانتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا وہ آپ علیہ السلام پہ جا کے مکمل ہوا۔ جی۔ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دی گئی، اور امت میں سے یقیناً مختلف حوالوں سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی اور ہدایات بھی اسی کے مطابق دی گئی۔ مثلاً ایک پہلا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں میسر آتا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر میری کوئی ایک بات جانتا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اس اعتبار سے پوری کی پوری امت اس بات کی ذمہ دار بن جاتی ہے کہ جسے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بات سمجھ آ گئی، پورے طریقے سے اس کو جان گیا اور اس کے تمام پہلوؤں پر اس نے غور کر لیا، تب وہ اس بات کو دوسروں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دے۔ چاہے وہ اپنے گھر سے آغاز کرے، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی اولاد کو سکھائے، یا گلی محلے میں مختلف افراد کو، دوست احباب کی مجالس میں، یا اپنے جاننے والوں تک جہاں بھی وہ بات کر سکتا ہے اور بات کرنا اس کے لیے مناسب ہے، اس کا فیصلہ وہ خود کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ پوری امت کے ہر اس فرد پر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یا دو باتیں یا چند باتیں جانتے ہیں تو انہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ لیکن
یہ جو امت کا لفظ ہے یہ جماعت کے معنوں میں بھی اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، اور قرآن مجید میں ایک دو اور بھی مقامات پر اس بات کا باقاعدہ کھل کر اظہار کیا گیا کہ تم میں سے کچھ لوگ بطور خاص اس کام کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں، اور وہ جنگ اور جہاد میں بھی اگر نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھیں، اور وہ سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیں۔ ٹھیک، یہ گویا کہ ان علماء کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے پاس صلاحیت تھی، اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے انہیں باقاعدہ الگ کر کے ان کی ذمہ داری یہ بنا دی گئی کہ اب تمہاری محنت، تمہارا صبح اور شام کا جو وقت ہے، اس میں سے زیادہ وقت قرآن اور سنت اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جاننا، سیکھنا، دوسروں تک پہنچانا، اس کی تعلیم دینا، گویا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ علماء کا ایک ایسا طبقہ جس کی بنیاد پر وجود میں آ جائے کہ کسی بھی شخص کو کسی حوالے سے کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہونے چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جانتے ہوں، اس کا علم رکھتے ہوں، تو وہ ان سے باقاعدہ رابطہ کر کے اپنی اس کمی کو دور کر سکتے ہیں، یا اپنے مسائل اس کے بارے میں ان سے دریافت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک جماعت کی ذمہ داری بن جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے۔ تیسرے مرحلے میں وہ ادارے حکومت کے وہ جو ذمہ داران وہ اس آیت کا جو ہے نا وہ مخاطب ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں قوت نافذہ یعنی ایک ایسی اتھارٹی بھی دے دی ٹھیک ہے، جس کی بنا پر اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو اپنے علاقے میں، اپنی جماعت میں، اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں تک نہ صرف پہنچا سکتے ہیں بلکہ اس کو قانون کے حوالے سے یا دیگر جو بھی ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے وہ نافذ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ ٹھیک ہے، وہ افراد کے جو عوام میں سے تھے ان میں سے بہت سارے افراد ایسے تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ تعلیمات سننے کو ملی، انہوں نے وہی تعلیمات یاد کر لی، اور پھر جہاں جہاں بھی وہ گئے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی وہ باتیں وہ ان تک پہنچانے کا عمل جاری رکھا انہوں نے۔ ان میں سے بعض اصحاب ایسے بھی تھے کہ جنہیں صرف انگلیوں پر گینی جانے والی چند باتوں کا علم تھا کہ نمازیں کیسی پڑھی جائیں گی، کتنی پڑھی جائیں گی، زکوٰۃ کب دی جائے گی، حج کیسے دی جائے گا، روزے کیسے رکھے جائیں گے، بس اس طرح کی چند بنیادی باتیں ان تک موجود تھیں۔ اور ان میں سے ایک صحابی نے تو باقاعدہ برملا آپ علیہ السلام کی مجلس میں کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی میں یہ جو 5 باتیں یا 6 باتیں آپ نے ہمیں سکھائی ہیں بس ان باتوں میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا، زندگی بھر اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ تو گویا کہ یہ عوام کی طرف سے ایک مثال بن گئی کہ جس کو جتنی بات یاد ہے پتہ چل گئی، اس کی اتھینٹسٹی، اس کے صحیح ہونے کا ادراک وہ ضرور کر لے، اس کی بھاگ دوڑ کر کے پوچھ پچھا کے اندازہ کر لے کہ ہاں باقی بات ایسی ہی ہے جیسے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بات سنی اور اس کے صحیح غلط ہونے کے بارے میں اس کو نہ کچھ پتہ ہے نہ اس کی تفصیلات کو جانتا ہے اور وہ مبلغ بن کے دوسروں کو سمجھانا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مثال بھی ہمیں میسر آتی ہے۔ دوسری مثال بھی ہمیں میسر آتی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور اسی طرح کچھ اور بزرگ بھی، سیدنا علی تو موجود ہی تھے، سب کے سرخیل تھے وہ تو، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ہدایات میسر آئیں تو وہ اس کے عالم بن گئے۔ ایک موقع پر عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی نوجوان یعنی بہت چھوٹی عمر کا ہے، یہ ہمارے بڑوں کی مجلس میں آ جاتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو کسی نے کہا کہ آئندہ کسی مجلس میں مختلف سوالات کر کے دیکھ لو، اگر یہ صحیح جواب دے سکے
تو پھر ان کو مجلس میں آنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ٹھیک، اور پھر جب لوگوں نے سوال کیے، جواب اچھے ملے، تو یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اس قابل تھے کہ انہیں ہماری بڑی مجلس میں بھی بیٹھنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ٹھیک، یعنی اس طرح کی کئی مثالیں ٹھیک، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے احادیث سنتے تھے لیکن بھول جاتے تھے، اس میں کسی کو کچھ یاد رہا، کسی کو نہیں یاد رہا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو جو احادیث ملی یہ اس کو باقاعدہ لکھ لیا کرتے تھے، ٹھیک، گویا کہ ان کا علم زیادہ اتھنٹک بن گیا۔ تو علماء کی بھی ایسی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میسر آتی ہیں، اور وہ جو حکومت اور اداروں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے کا، سکھانے کا عمل تھا، یہ مدینہ منورہ میں زیادہ بہتر انداز میں اس پر عمل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلا تو آپ نے حکم جاری کیا، آپ کی مجلس سے میں نے کئی بار اس کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی احکام میں سے، ابتدائی اوامر میں سے یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں کو اپنے اپنے محلے کی مسجد میں لکھنا پڑھنا سکھاؤ تاکہ علم کو فروغ ملے، قرآن مجید کو سیکھنے کا، احادیث رسول کو سیکھنے کا ایک عمل ہر گھر میں شروع ہو گیا۔ خواتین بھی اس میں لگ گئیں اور بڑی تعداد میں خواتین بھی اس علم کو سیکھنے میں مصروف ہو گئیں۔ ٹھیک، تو گویا حکومت کی سطح پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، اس کو فروغ ملا۔ پھر اس کے بعد جو ادارے بنائے گئے، ان اداروں میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو بالفعل نافذ کیا گیا۔ جو کام نہیں ہو رہا تھا یا جس میں کوئی کمی بیشی تھی تو وہ ادارے باقاعدہ اس کا جائزہ لیتے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کی تکمیل کرنے کی کوشش کرتے۔ عدالتوں کا نظام، تجارت کا نظام، لین دین کے معاملات، بین الاقوامی معاملات اور دیگر جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ تعلقات، تو یہ تعلقات ایسے نہیں بن گئے۔ اس کے لیے حکومتی سطح پر باقاعدہ کوشش کی گئی، انہیں سکھایا گیا، ایک ایک نقطہ سکھایا گیا۔ حجۃ الوداع کے سارے نکات، میثاق مدینہ کے سارے نکات، یہ حقیقت میں اس وقت کی قانونی کیفیات میں اور حالتوں میں لوگوں کے سامنے آ گئے۔ تو اس اعتبار سے یہ ذمہ داری مزید بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیت ہمیں عطا کی گئی ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک ایسی جماعت لازماً ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ تمہارے اندر ایک جماعت لازماً ایسی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس کو اور واضح کر دیجئے، اس جماعت کا انتخاب کون کرے گا؟ دیکھیے، اس جماعت کا انتخاب جو ہے نا وہ کسی الیکشن کی صورت میں نہیں کیا جائے گا۔ اس میں وہ جو ادارے بنتے ہیں یا تعلیم گاہیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں یا اساتذہ جو وجود میں آنا شروع ہو گئے، تو ایک زمانہ وہ تھا کہ اساتذہ باقاعدہ سند جاری کیا کرتے تھے کہ یہ طالب علم میرے پاس اتنے سال رہا اور یہ علم اس نے حاصل کر لیا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اب یہ علم دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ ابتدا میں ایسا سلسلہ جاری رہا، بعد میں جب باقاعدہ ادارے بن گئے، تعلیمی ادارے، تو وہ سند فرد کی طرف آنے کے بجائے اجتماعی انداز میں ڈگریاں اور شہادتیں جسے آپ کہتے ہیں، شہادت سند کے معنی میں، تو وہاں سے ملنا شروع ہو گئیں۔ تو اس اعتبار سے پہلے افراد انفرادی انداز میں تعلیم کے مختلف حصے لوگوں میں تقسیم کرتے رہے، بعد میں سلیبس بن گئے، نصاب بن گئے، تو اجتماعی انداز میں اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہمارے ہاں درس نظامی اور اس کے بعد دیگر جو سلسلے شروع ہوئے وہ ایسے اچانک شروع نہیں ہو گئے، اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے ذریعے سے مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سننے اور دیکھنے والے بھی ایک بڑی تعداد میں جانتے ہوں گے کہ بر صغیر کی بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو استاد مانتی ہے۔ تو انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ اپنے شاگردوں اور شاگردوں سے شاگردوں کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ تو پھر اس میں باقاعدہ استادوں کی سند، پھر اداروں کی سند، اور پھر اور سلسلے حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ بنائے گئے۔ تو اس لیے انتخاب اس طریقے سے آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب کیا یہ لیا جائے کہ یہ امر بالمعروف
نیکی کی طرف بلانے والے، بھلائی کی طرف بلانے والے، ان کا اہل علم ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، ان کا اہل علم ہونا زیادہ ضروری اس اعتبار سے بن جاتا ہے کہ کوئی ایسا حکم کوئی شخص نافذ یا جاری نہ کرنا شروع کر دے یا بتانا نہ شروع کر دے جس کے بارے میں خود اس کا علم بھی ناقص ہو، تو گویا ایک ناقص علم رکھنے والا جب کوئی بات بتائے گا تو وہ بھی ناقص ہوگی اور اس کے کئی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ جو علم دینے والا ہے وہ خود اپنے علم کی تصدیق اپنے استادوں سے یا جو دیگر افراد ہیں سمجھنے بوجھنے والے ان سے اس کی تصدیق کروا لیا کرے۔ اسی وجہ سے یہ کام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عہد صحابہ میں باقاعدہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال اور دیگر لوگوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی شخص آ کے یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ عمر بن خطاب بس کہہ لیتے کہ ہاں ٹھیک ہے فرمایا تھا تو عمل کرنا شروع کر دو۔ اس شخص کو پکڑتے اور یہ بتاتے کہ فرماتے کہ کوئی اور گواہ لے کے آؤ جس کی مجلس میں یا جس کے موجود ہوتے ہوئے تم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی۔ گویا کہ تصدیق کی جا رہی ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے اس میں کس حد تک سچائی ہے اور کہاں کہیں کوئی نقص پایا جاتا ہے۔ تو اس کی تصدیق مسلسل پھر آگے بڑھتی رہی۔ تو اس وجہ سے جو بھی دعوت دینے والا فرد ہے اسے چاہیے کہ وہ جو بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے پہلے اس کی تصدیق کر لے، اور تصدیق کے لیے آس پاس کے لوگوں سے، علماء سے اور بے شمار ذرائع ہیں، اس کے ذریعے ان ذرائع سے وہ باقاعدہ سیکھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کس حد تک درست ہے اور کہاں کہاں اس میں کوئی جھول ہے، کوئی کمی ہے، تو پہلے اس کمی کو دور کر لے اور پھر لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دے۔ میں انیق بھائی ایک چھوٹی سی مثال بہت آسان سی سب لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو نیم حکیم ہے نا اس سے علاج مت کراؤ۔ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس کوئی شخص نہیں جاتا جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، بس ایسی دو چار نسخے اس نے یاد کر لیے ہیں وہ ہر ایک کو دیتا رہتا ہے۔ جس کے بارے میں یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کا علم ناقص ہے تو دنیا کا ہم کوئی کام بھی اس سے نہیں کرواتے۔ تو جب اللہ کے رسول اور دین اسلام کی بات آتی ہے تو ہم کسی بھی عام بندے کو علامہ صاحب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ خود بھی بعض اوقات یہ لفظ سنتے سنتے اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اہتمام ضرور ہونا چاہیے، اور افراد کا پتہ چل جاتا ہے، چند ہی ملاقاتوں میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون فرد ہے کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس کے پاس اس علم کی اتھارٹی بھی موجود ہے اور وہ اس میں سنجیدہ بھی ہے، مخلص بھی ہے۔ تو اس لیے ایسے افراد کی تلاش کرنی چاہیے، اور وہ افراد بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ جو علم بتانے والے ہیں وہ کوئی ایسی بات نہ بتانا شروع کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام میں نہیں بتائی گئی۔ یقیناً یعنی وہ اہل علم سے تعلق ان کا ہونا چاہیے تاکہ جو بات آگے بڑھائیں، نیکی کی بات کریں، بھلائی کی طرف بلائیں، وہ اتھینٹک بات ہو، مستند بات ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ان کا سیاسی اقتدار اور اختیار والا ہونا بھی ضروری ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر ہو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو تب بھی ہر دور میں اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے اپنا یہ فریضہ اپنے اپنے انداز میں پورا کرتے رہے ہیں۔ کیونکہ سیاسی طور پر اقتدار کسی کو مل جانا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور بے شمار اس کے اندر چیزیں شامل ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ سہولت نہیں میسر آئی کسی عالم کو، کسی فرد کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانا چھوڑ دے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے کہ میری ذمہ داری میرے سر سے اتری۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ مثلا امام بخاری سے لے کر اب امام ابو حنیفہ سے لے کر امام جعفر الصادق سے لے کر آپ ان تمام بڑی شخصیات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ان میں سے اکثر کو کوئی اقتدار میسر نہیں تھا، اور کسی حکومت نے بھی ان میں سے بہت سوں کی پشت پناہی نہیں کی، لیکن انہوں نے بھی اللہ کا دین سیکھا بھی، سکھایا بھی، اور آئندہ آنے والی
مختلف نسلوں تک ان کا یہ کار خیر جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. اچھا ہم بھی اس سے ڈاکٹر صاحب، یہ کار خیر آگے بڑھ رہا ہے، یعنی امر بالمعروف، معروف کی بات ہوتی ہے، وہ نہیں عن المنکر، تو یہ معروف اور منکر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہا ہے. جہاں تک معروف کی بات ہے، نیکی کی طرف بلانے کی بات، بھلائی کی طرف بلانے کی بات، وہ تو کام اہل علم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک. لیکن ڈاکٹر صاحب، یہ جو منکر ہے، ذرا معروف اور منکر اس کی بھی آپ وضاحت فرما دیجئے. پھر میرا سوال یہ تھا کہ یہ منکر یعنی برائیوں سے روکنا، برائیوں سے روکنے کے لیے میں اور آپ، ہمارے پاس تو پاور نہیں ہے، اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ شخص جو نیکی کا حکم دے رہا ہے اور برائیوں سے روک رہا ہے، اگر اس کے پاس پاور ہو، وہ صاحب اقتدار ہو، اس کے پاس قوت نافذہ ہو، تو منکر برائی سے روکنا، تو برائی سے روکنے کے لیے اگر نیکی کا حکم صاحب اقتدار طبقہ وہ دے، ریاست اس میں شامل ہو جائے، تو کیا ہی اچھا ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے. ہم معروف کا ترجمہ عام طور پر خیر ہی کرتے ہیں. معروف کا وہ جو پوری تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بالآخر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو خیر کی بات بتا رہا ہے، وہ در حقیقت معروف ہے. تو ہر خیر جو انسانیت کی بھلائی کا ذریعہ بنے، اہل ایمان کو اچھی باتیں سکھانے کا ذریعہ بنے، تو وہ خیر ہی کے زمرے میں آتا ہے. جسے فطرت پہچانتی ہو، جسے فطرت پہچانتی ہو. اور منکر جو ناپسندیدہ ہو، تو ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو فرد بھی ناپسند کرے، جماعت بھی ناپسند کرے، اور اس کے نتائج بھی برے ظاہر ہو چکے ہوں اور لوگ بھی جانتے ہوں کہ اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، تو وہ بھی منکر ہے. اور کچھ خاص باتیں ایسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم کے طور پر دے دی گئیں کہ یہ باتیں تم نے نہیں کرنی، وہ بھی منکرات میں شامل ہیں. اس کی تفصیلات کافی زیادہ ہے. لیکن آپ کا یہ حصہ بہت اہم ہے کہ منکر، اس کا حق کس کو ہے، اس کے اختیار کس کو ہے. دیکھیے اس کے بھی دو جز ہیں. ایک جز تو ہر ایک اس فرد کو میسر ہے جو اپنی محدود اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر سے، اپنے دفتر سے، اپنے ادارے سے، اپنے محلے کی کمیٹی کا وہ ممبر ہے، یعنی اس طرح کی جو وہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں یا اجتماعیتیں جو پائی جاتی ہیں، ان میں اگر وہ کوئی ذمہ داری اس کے پاس موجود ہے تو وہ اس منکر کو روکنے کی کوشش کرے. لیکن جہاں بڑے پیمانے پر کسی بڑے منکر کا ذکر ہو اور اس میں باقاعدہ سزا اور جزا کی بات اس میں موجود ہو جائے، تو اس کے لیے حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ بنائے جانے والے ادارے، وہ ادارے یوں اچانک نہیں بن جاتے. اس کے پیچھے ایک بڑا ہوم ورک اور ایک بڑا اس کے اندر تجربہ بھی شامل ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، تو ہم نے پاکستان میں کئی بار یہ خبریں سنی کہ پورا بازار اس کی پٹائی شروع کر دیتا ہے، بعض اوقات اس میں کچھ افراد مارے بھی جاتے ہیں. تو اس کا حق نہ افراد کو میسر ہے، نہ بازار میں رہنے والے عام لوگوں کو میسر ہے. اس کا حق صرف اور صرف عدالت کو ہے، اور اس کا حق صرف اور صرف ان افراد کو میسر ہے جو اس ادارے میں اس قوت کو نافذ کر سکتے ہیں، اس قانون کو نافذ کر سکتے ہیں. اسے عدالت میں بھیجا جائے گا، وہ اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی، اور اس کے مطابق جو سزا کا مستحق ہے اس کی سزا سنائی جائے گی، اور پھر اس کے باقی آنے والے معاملات طے کیے جائیں گے. تو اس اعتبار سے جب بھی کوئی شخص یا کچھ لوگ کسی خرابی کو دیکھیں، انہیں یہ تو حق ہے کہ اس خرابی کے بارے میں اس آدمی کو پکڑ لیں یا اس جماعت کو پکڑ لیں اور اس کو اس ادارے کے حوالے کر دیں جو قانون نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. خود سے اسے سزا دینے کا اسے حق نہیں ہونا چاہیے. ہر بندہ اگر عدالت بن جائے اور ہر بندہ اگر جج بن جائے یا اس کو باقاعدہ سزا دینا شروع کر دے، تو ایک انارکی پھیل جائے گی جو ہم بعض اوقات اپنے ملکوں میں دیکھتے رہتے ہیں. تو اس لیے منکر کا کام انفرادی انداز میں وہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو کسی اپنے بچے کو یا اپنے شاگرد کو یا اپنے ادارے کے کسی فرد کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ یہ برائی
یا خرابی ہے تو اسے آگاہ کرے، تعلیم دے، اس کو سمجھائے، یہ اس کا حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آگاہ کرنے کے حالات نہیں ہیں تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے۔ ہاں، یہ تو سب سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک نزول ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اور ہم بھی بعض اوقات اسی میں شامل ہو جاتے ہیں کہ کسی خرابی کو دیکھتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ ہاتھ سے پکڑ کے اس کو روک دیں، لیکن وہ طاقت نہیں ہے، وہ اختیار نہیں ہے، یا حالات ایسے سازگار دکھائی نہیں دیتے، تو کم از کم اس برائی کے بارے میں کراہیت تو اپنے دل میں محسوس کریں۔ ٹھیک ہے، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جو کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور پہلے چند روز تک وہ اس کے بارے میں کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حوالہ دے کر بتایا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ یہود کے جو علماء تھے، اہل کتاب میں یہود کے جو علماء تھے، وہ علماء اپنے وقت کے اپنے وقت اور زمانے میں کچھ برائیوں کو دیکھتے تھے، پہلے منع کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خاموش رہتے رہتے وہ باقاعدہ اس برائی میں راغب ہونے لگے، یعنی اس برائی کو برا نہیں سمجھتے تھے کہ اچھا یہ تو روزمرہ کی بات ہے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے، اور بالآخر وہ اس کا حصہ دار بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی، اور مسیح علیہ السلام کی زبان سے، مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت بھیجی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے جس پر لعنت بھیجی تو یہ محض ملامت نہیں تھی، یہ در حقیقت ان کے لیے عذاب کی ایک کیفیت بتائی جا رہی تھی کہ گویا نبیوں نے جب ان کے خلاف یہ الفاظ استعمال کیے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کا یہ فرمان بہت اچھا ہے کہ ہم جیسے کمزور ایمان والے برائی کو دیکھتے ہیں، خبردار تو کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کو بہتر انداز میں خبردار کرنے کا جو بھی موقع ملے اس کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اگر کہیں کوئی ایسی بات نظر آتی ہے کہ جس کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن کم از کم اس کے حامی نہ بن جائیں، اس کو پسند نہ کرنے لگ جائیں، اور ہمارا انجام بھی انہی افراد میں سے نہ ہونا شروع ہو جائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنتیں بھیجتا ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، تو اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ بہت اہم بات، بہت اہم بات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ فرما دیجئے، بڑی اہم گفتگو آپ نے عطا فرمائی کہ وہ معاشرے کہ جہاں پر نیکی کی بات کرنا بند ہو جائے اور برائیوں پر ٹوکنا وہ ختم ہو جائے، تو پھر وہ معاشروں کی شکل کیسے نکلتی ہے اور کتنا مسخ شدہ چہرہ ہو جاتا ہے ان معاشروں کا، اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، کبھی واضح طور پر اور کبھی اشاروں کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو دیکھتا ہے، ان جماعتوں اور قوموں کو دیکھتا ہے کہ جہاں اگر کوئی برائی پھیلنا شروع ہو گئی اور اس قوم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، تو آہستہ آہستہ وہ خاموشی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلانے کا ذریعہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بات پر ناراض ہوتا ہے، اور ایک مثال نہیں، سابقہ کئی قوموں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنایا کہ جو لوگ کسی برائی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے رہے، آہستہ آہستہ وہ انہی میں شمار کیے جانے لگے جو برائی کر رہے تھے۔ جو برائی کر رہے تھے ان پر تو عذاب آنا ہی آنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان لوگوں کو بھی ان میں شامل کر دیا جو برائی کو دیکھتے تھے اور آہستہ آہستہ خاموشی اختیار کر لی۔ اصحاب السبت کا واقعہ ہمارے واضح ہے، ہمارے سامنے ہے، اور اصحاب الفیل کا اور اس میں یہ اونٹنی والوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر اس میں موجود ہے، دیگر اور ایسی بہت ساری قوموں کا ذکر کہ جن لوگوں نے پہل برائی سے منع کیا اور آہستہ آہستہ وہ ان کا حصہ بننا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جو آپ ایک آیت بڑی اکثر پروگراموں میں دہراتے رہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سنت کو تبدیل نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو خرابی کرے اور وہ خرابی بڑھتے 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 ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کا حصہ بننا شروع ہو جائیں، اور بالآخر وہ
اس پر ندامت بھی، پریشانی بھی جو ہے اس کا اظہار بھی نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب یقیناً کسی نہ کسی بڑے یا سمجھوتے چھوٹے کر عذاب لیے کی صورت میں آ جائیں، جائے۔ بس ہر جگہ کمپرومائز۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ ہی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ جو اصول آپ نے بتایا، دین کی تعلیم ہم تک پہنچائی، آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشروں کو، پہلے اپنے معاشرے دیکھیں، پھر ہم پورا عالم اسلام دیکھیں۔ کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم نے بھی برائیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرنی شروع کر دی، یا ہم نے چشم پوشی اختیار کرنی شروع کر دی، اور جو نیکی کا حکم دینا تھا، نیکی کی باتیں پہنچانی تھی، یعنی معروف کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس سے بھی ذرا کنارہ کشی اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ عافیت کو عذر بنا لیا جائے، بس میرا کام تو ہو رہا ہے نا۔ آپ کا یہ جملہ بہت اچھا ہے کہ عافیت کو جو ہے وہ بندہ عذر بنانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے جو فرمایا ہے کہ چشم پوشی، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اندھے پن کا شکار ہو گئے ہیں۔ چشم پوشی تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہے۔ ایک بڑی تعداد اس وقت ایسی افراد، اداروں کی شکل میں خاص طور پر ایسی بننا شروع ہو گئی ہے کہ جو ایک بالکل واضح روز روشن کی طرح خرابی کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش تو بہت دور کی بات ہے، اس پر افسوس کا اظہار بھی نہیں کرتے۔ دل میں برا بھی نہیں سمجھ رہے، دل میں برا بھی نہیں سمجھ رہے، سود، یعنی جو سود ہے، عدالتوں میں بے جو بے حیائی انصافی ہے، سرکاری محکمے حیائی خاص طور پر، ان میں بغیر رشوت کے کام کرا کے دکھا دیجئے۔ جی ہاں بالکل ایسا ہی، وہ اور یہ رشوت جس کا سے نام بھی ذکر فیس کریں رکھ دیا گیا کہ یہ فیس ایسا ہے ہی صاحب، اس کے بغیر ہم کام کریں گے ایسا ہی نہیں۔ ہے، کیا ہو رہا ہے جی ہاں یہ بالکل ایسا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں؟ ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے خلاف کہیں کہیں آواز بھی اٹھتی ہے، لیکن کمزور آواز اٹھتی ہے۔ بس وہی عافیت کا راستہ تلاش کرتے ہوئے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ چلو یہ ڈنگ ٹپاؤ، یا جس سے آپ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کام نکالو اور پھر باقی دیکھا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ خرابی تو ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کی ہر وقت فکر رہنی چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ کیا کرنا شروع کر چکے ہیں۔ قرآن مجید کی کس آیت کو فراموش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں عمراء کو جو ہے وہ حکم دیتے ہیں، یعنی ان کے دلوں میں یہ بات ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ہر طرف فساد بچانا شروع کر دیتے ہیں، خرابی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ خرابی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پوری قوم کو اپنے عذاب کا شکار کر دیتا ہے۔ سیدنا علی علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی الارمنگ قسم کا، کہ اللہ تعالیٰ کسی عام افراد کے کسی چھوٹے بڑے جرم پر سزا نہیں دیتا، اگر ہوتا بھی ہے تو انفرادی انداز میں، جہاں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے وہاں سزا بھی سنا دی جاتی ہے، لیکن جب وہ برائی عوام میں پھیلنا شروع ہو جائے، ایک عام چلن ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان برائی کرنے والوں کو، عمراء کو بھی اور غرباء کو بھی، غریبوں اور امیروں سب کو رگڑ دیتا ہے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ شاید یہی دیکھتا ہوگا کہ یہ عمارت اب مرمت سے صحیح نہیں ہوگی، اس عمارت کو ڈھا کے کوئی اور قوم پیدا کی جائے، کچھ اور لوگ لائے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، پرانی سنت ہے، آئندہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ تو ہم لوگ اگر سبق نہیں سیکھ رہے تو سوائے اس بات کے کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے، یعنی نیکی کو پھیلانا ہے، بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، جو افراد یا یہ جو معاشرے یہ کام نہیں کرتے، یا جو ریاستیں یہ کام نہیں کرتی، تو جس طرح آپ نے بات فرمائی، تو اللہ تعالیٰ کا کام تو ہوگا، اسی کا حکم نافذ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ روانہ کر کے اس امت کو یا اس قوم کو کے افراد کو، نئے افراد اللہ لے آئے گا، جیسا کہ آپ نے بیان فرمائی بات، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ نیکی کا کام ہمارے ہاتھوں ہو جائے تو کیا اچھا ہے۔
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، آخری حصہ پروگرام کا، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات فرمائیے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان افراد کو کامیاب قرار دے رہا ہے جو یہ کام کریں گے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھو، اب اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی ہدایات آنے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا، کیا یہود کی بات ہو رہی ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، بات تو یہود سے شروع ہوتی ہے ٹھیک، لیکن یہود پر ختم نہیں ہوتی۔ جی ہاں جی ہاں جی یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے کہ یہود کے علماء یہ کام کیا کرتے تھے، جی جی یعنی ان کے پاس ہدایت آ چکی تھی، ہر چیز کو اچھی طرح جانتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تورات کی آیات کے وہ حافظ تھے، لیکن جہاں کہیں ضرورت پیش آتی وہ ان آیات کو یا بدل دیتے یا وہ باقاعدہ تورات کے اندر سے نکال دیتے، اس کا حصہ ہی چھوڑ دیتے، اس کو پھاڑ دیتے یا اس کو ضائع کر دیتے، تاکہ کوئی بھی اگر کوئی شخص تورات کو پڑھ لے تو اسے کہیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایات دی گئی تھیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے، جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار جاہل آدمی ہے، ناواقف ہے، اس وجہ سے یہ غلطی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غلطی کرنے والوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، جس کے پاس نادانی ہے، غفلت ہے، وہ جہالت کی کوئی صورت پائی جاتی ہے، لیکن وہ لوگ یہاں پر قابل مذمت ٹھہرائے گئے جن کے پاس علم آ چکا تھا، وہ جانتے تھے کہ حق اور باطل کیا ہے، سچائی اور جھوٹ کیا ہے، جاننے کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ قرآن کی بعض دیگر آیات میں یہ بھی اس بات کو کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کیا کہ انہوں نے آپس کے اختلافات کو بڑھانے کے لیے یہ اختلافات پیدا کرنا شروع کر دیے تاکہ ایک دوسرے پر غالب آ جائیں، ان کا تکبر، ان کا کوئی ذاتی منفیت، اس کے لیے وہ ان اختلافات کو بڑھاتے رہتے تھے۔ اب دیکھیے قرآن کی آیات ہوں یا انجیل کی آیات ہوں یا تورات کی آیات ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ تعلیمات تھی بالکل واضح طور پر۔ تو جس نے ان واضح آیات کو تبدیل کر دیا یا اس میں سے کچھ کو نکال دیا یا اس کے اندر تحریف کر دی، تو در حقیقت انہوں نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات جو ہے وہ مکمل نہیں کی گئی تھی اور علماء نے اپنی طرف سے کوئی شامل کر دیا، اللہ نے تو اپنی ہر بات مکمل کر کے پیش کی۔ علماء نے باقاعدہ جان بوجھ کر اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے گروہوں اور اپنی جماعتوں کو دوسروں پر غالب کرنے کے لیے ان باتوں کو سوچا، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات گھڑ کے لے آتے اور فرماتے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ انیق بھائی، آج کی اس مجلس میں خاص بات جو سبھی اگرچہ جانتے ہیں لیکن میں اس کو دوبارہ سے دہرانا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ سوشل میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، اس طرح کے بے شمار لوگ وہ باقاعدہ اپنے اپنے کونے خدروں سے نکل آئے ہیں، اور آئے دن کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی قول کسی صحابی کی طرف، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا شروع کر دی۔ یہ وہی رویہ ہے جو اہل یہود کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب یہ آیت، بلکہ یہ آیات یہ ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اب جو آخری حصہ آپ نے بیان فرمایا، اب یہاں پر مختلف آراء نہیں آ رہی ہیں، یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو کہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا کہ جو فرقوں میں بٹ گئے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے ہوں اور ہم نے جو فکری اختلاف، علمی اختلاف کو ذاتی مخالفت میں تبدیل کر دیا ہو؟ دیکھیے قرآن مجید بتاتا ہے کہ سب سے پہلے فرقوں میں تقسیم کرنے کا عمل فرعون سے شروع ہوا۔ فرعون اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے قوم کو مختلف گروہوں میں، حصوں میں تقسیم کرتا تھا اور ان کے درمیان میں اختلافات کی کوئی نہ کوئی شکل بنائی جاتی تھی، پھر ان اختلافات پر مخالفت شروع ہو جاتی۔ بالکل وہی طریقہ اور وہی عمل جاری ہے، اور اب یہ صرف یہود نہیں کر رہے،
مسیحی نہیں کر رہے بلکہ مسلمانوں میں سے بھی ایک بہت بڑی تعداد اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو باتیں بالکل واضح طور پر جس پر سب کا اتفاق تھا، آج سے ہماری اپنی زندگی میں وہ بہت ساری باتیں جس پر اتفاق تھا، آج وہ اتفاق نہیں قائم رہا، اس پہ اختلاف آنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اختلافات کو بڑھانے کے لیے وہ لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جو یا تو شیطان صفت ہیں، اور یا پھر انہوں نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ باقاعدہ شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے یا ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یا ان پر قرآن نہیں کھلا۔ ہاں، قرآن بھی نہیں کھلا، جہالت کی بنیاد پر ایسا کر رہے ہیں، لیکن تو قرآن واقعی کریم ایسا کو ہی ہے۔ بائنڈنگ فورس بنا کر ہم یہ فرقہ بازی، فرقہ سازی، کفر سازی وغیرہ جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں، یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، تو قرآن کریم پر تو سب ایک ہو جاتے ہیں نا، تو کیوں نہ قرآن کریم کو بائنڈنگ فورس بنا لیا جائے؟ انیق بھائی، یہ آپ کی بات بہت بڑی ہے، اور ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے جو اسی بات کے ذریعے سے میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جی بہت سے لوگوں کے سامنے جب قرآن کا ذکر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار قرآن کی آیات میں بھی تو اختلاف لوگ معنی کے اعتبار سے، تفسیروں کے اعتبار سے کر دیتے ہیں۔ کہاں میں ہے؟ ان کے سامنے میں بالکل واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے توفیق ملی قرآن مجید کی تفاسیر کو دیکھنے کا، ترجموں کا دیکھنے کا، مسلمانوں کی غالب اکثریت جی قرآن مجید کے معانی پر متفق ہے، جی بالکل۔ اور مسلمانوں کی غالب اکثریت قرآن مجید کی تفسیروں میں بھی ان تفسیروں کے بارے میں متفق ہے جہاں کوئی احکام پائے جاتے ہیں، جہاں کوئی اخلاقی قدریں بتائی جاتی ہیں، جہاں کوئی اصول اور ضابطے بتائے جاتے ہیں۔ کچھ باتوں کے بارے میں اگر کہیں تفسیر کا اختلاف بھی ہے، وہ ایسی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی زیادہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے، فروعی قسم کے، جہاں اور ان کا ہماری زندگی سے، ہمارے کردار سے کوئی تعلق بھی ایسا نہیں ہے، وہ گزر چکا۔ کسی شخص نے اگر اختلاف کر لیا کہ اصحاب کہف کی تعداد یہ تھی یا وہ تھی، اس پر اپنی تحقیقات بیان کرنا شروع کر دیں۔ معراج کے بارے میں کسی نے کچھ بیان کر دیا، کچھ اور اس نے اپنی تفسیر بیان کر دی، تو یہ معراج کا واقعہ بھی گزر چکا، اصحاب کہف کا واقعہ بھی گزر چکا۔ اس کے واقعے کے اعتبار سے کسی شخص کے ذاتی کردار پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جی بالکل، کیونکہ معراج کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حصے میں آیا، آئندہ کسی کے حصے میں یہ والا واقعہ نہیں رونما ہوگا۔ جی ہاں۔ اب ڈاکٹر صاحب، بنیاد میں ہم ایک ہیں، تمام مسالک، تمام اسکول آف تھاٹس وہ سب ایک ہیں، بنیاد میں ایک، تنے میں ہم ایک۔ یہ جو درخت ہے اس کے وہ جو فرع، ڈاکٹر صاحب، وہ یہ پتوں کو ہی کہتے ہیں نا، کوئی فروعی اختلافات، اور جس طرح آپ نے بات فرمائی، کیا اچھی بات فرمائی، بنیاد میں ہم سب ایک ہیں۔ کوئی 98-99% ہم میں اتفاقات ہیں، مشترکات ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مارکہ حق و باطل نہیں بنانا چاہیے، بالکل ایسا، یہ خلاف دین ہے، ایسا ہی ڈاکٹر صاحب؟ یقیناً۔ انیق بھائی، میں اپنے شاگردوں کو کلاس میں جہاں کہیں موقع ملتا ہے یہ اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھیے، اگر کسی ادارے نے اپنے طلباء کے لیے ایک رول بنایا کہ یہ نمبر جو ہیں یہ 60% پاسنگ مارکس ہیں، جی ہاں، اس میں 70 والے بھی موجود ہیں، 80 والے بھی ہیں، 90 والے بھی ہیں، کوئی اکا دکا 100% بھی لے سکتا ہے، تو جس نے بھی پاسنگ مارکس لے لیے ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کامیاب ہے۔ جی ہاں، آپ یہاں سے بات شروع کر دیں، ٹھیک، پھر اس کے بعد یہ تو ہر ایک بندے کی ذاتی جو ہے نا وہ محنت ہے اور لگاؤ ہے، وہ تو ہاں، تو یہ 60 نمبر تو ملنے چاہیے، لیکن اگر ہمیں 90 مل جائیں تو کیا ہی اچھا ہے، تو کتنا شاندار اسٹوڈنٹ ہے یہ، اسے 90 مارکس لیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ تو پورا دین میں ہمیں داخل ہونا ہے، لیکن فاتقوا اللہ ایک جملہ مستطعتم۔ جی ڈاکٹر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے، سر، میں ان کو یہ بھی بتاتا ہوں، اپنے بچوں کو بھی، شاگردوں کو بھی، جو بھی دیگر ہمارے جو دوست احباب ہیں، تو ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی
اپنی نیت میں اور اپنے ارادوں میں 90 اور 95 لینے کی کوشش کرو. جی اگر کہیں کوئی کمی بھی آ گئی تو پھر بھی 80-85 تو لے ہی لوگے نا. لیکن اگر 60 ہی کا نمبر اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے نا تو اس میں ایک نمبر بھی کم ہو گیا تو ناکام ہو جاؤ گے. صحیح. اس لیے جو ہوشیار والدین ہیں، جو اچھے طالب علم ہیں، ان کو ہمیشہ 90-95 اور ہی یہ کا جو بات اللہ خواب فرما رہا دکھانا ہے چاہیے. آخر میں کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. تو آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ یہودیوں سے بات شروع ہو کر یہودیوں پہ ہی ختم نہیں ہو گئی بلکہ یہ ہم سے بھی مخاطبت کر رہی ہے. تو دو کام ہونے چاہیے ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ کہ قرآن کریم کو بائنڈنگ فورس بنا لیا جائے، قرآن کریم کو پڑھ لیا جائے، سمجھا جائے تو خود بخود فرقہ بازی ختم ہو جاتی ہے. اور دوسرا کام امت کو انتشار سے بچایا جائے، بس امت کو قریب لایا جائے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت بڑا موضوع، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کریں گے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ فرعون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ یونس میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ بدر میں، جنگ موطا میں یا جنگ احد میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092243452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194. خواتین و حضرات، وقت قرآن دازی کا، آج کے ونر کے نام کے اعلان کا. حبیب الرحمن ناصم صاحب کراچی میں ہوتے تو انہی کے دست مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے. آج کے ونر کا نام ہے بنت لیاقت علی، عارف والا سے. بنت لیاقت علی. یہ بنت لیاقت علی جو بھی ہیں یہ ہمارے پروگرام کی ایک ریگولر ویور ہیں اور پروگرام میں درست جواب بھجواتی ہیں اور کئی مرتبہ ان کا نام نکل چکا ہے. بنت لیاقت علی صاحبہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مایوسی کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.